قال النبي عليه الصلاة والسلام الشعبان شهري ورمضان شهر الله اور كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں عزیز مصلیان کرام، شعبان المعظم کا شعبان المعظم کا یہ مہینہ جو ہے مکمل ہونے والا ہے، نصف مہینہ ہو چکا ہے. اب اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ لگے گا. اس مہینے کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ بڑی عظمتوں، فضیلتوں، برکتوں اور اللہ کی رحمت والا مہینہ ہے. اس مہینے کی تیاری اللہ رب العزت بہت پہلے سے کرتا ہے. ہم لوگ بھی اپنی تقریبات کا انتظام بہت پہلے سے کرتے ہیں. رمضان المبارک سے پہلے اللہ رب العزت جنت کو خوب سنوارتا ہے، سجاتا ہے. ایمان والوں کے لیے، روزہ رکھنے والوں کے لیے، نوافل اور دیگر عبادات کرنے والے، تراویح کی نماز پڑھنے والوں، تمام بندگان خدا کے لیے اللہ رب العزت جنت کو سجاتا سنوارتا ہے. ہم لوگ جو رمضان کی تیاری کرتے ہیں اس تیاری کو صرف افطاری اور سحری کا نام دیا جاتا ہے. ہم لوگ رمضان کو کھانے پینے والا مہینہ سمجھتے ہیں. برکتوں کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ رمضان میں بہترین افطاری، کھانا، پھل فروٹ تمام مارکیٹ کے اندر آ جاتا ہے. اگر ہم بزنس والے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں رمضان میں ہمارا دھندا زیادہ ہوگا، اور نہیں ہے تو بھائی ہمارے کھانے کا انتظام ہوگا. جبکہ اللہ رب العزت نے 11 مہینہ کھانے کے لیے دیا ہے اور 1 مہینہ اللہ نے عبادت کے لیے دیا ہے. ہم اتنا کھا لیں گے افطاری کے بعد کہ ہم تراویح میں کھڑے نہیں ہو پائیں گے، اور سحری میں اتنا کھا لیں گے کہ پورا دن کچی ڈکاریں آتی رہیں گی. عزیز دوستو، حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام جو پہلے کے انبیاء ہیں، انبیاء بنی اسرائیل ہیں، ان کو تو رمضان کا مبارک مہینہ نہیں ملا تھا. ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رمضان کا مہینہ ملا تھا، آپ رمضان کی تیاری شعبان سے فرماتے تھے. شعبان کے مہینے میں لمبی نوافل پڑھتے تھے تاکہ عادت بن جائے. تراویح میں کھڑے ہونے کے لیے روزے رکھتے تھے تاکہ عادت ہو جائے. ہم لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو اچانک 2-4 دن ہمیں زیادہ دقت کا سامنا ہوتا ہے، کھانا پانی چھوٹ جاتا ہے، تو اس لیے اس کی تیاری ہمیں پہلے سے کرنی چاہیے. اور انبیاء بھی، اور انبیاء کے بعد تمام صحابہ اکرام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد جو تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ان کے بعد جو ہمارے اور دیگر اکابرین آئے ہیں، بالخصوص حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ جو شیخ الحدیث کے نام سے معروف ہیں، جو فضائل اعمال کتاب کے حضرت مصنف اور مؤلف ہیں. حضرت اپنے خاندان کا، اپنے گھر کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہمارے گھر میں ستو کا انتظام ہوتا تھا. باجرہ، گیہوں، مکئی وغیرہ بھون کر پسا لیا جاتا تھا آٹے کی شکل میں، اور موقع نہیں ملتا تھا. چونکہ ہمارے گھر میں عورتیں، ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں صرف افطاری بناتی ہیں. ظہر بعد سے مغرب تک افطاری بنائی تھی. وہ بیچاری نہ نماز پڑھ پاتی ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کر پاتی ہیں، نہ تسبیحات پڑھ پاتی ہیں. اور سحری کے بعد سے لے کر افطاری کے بعد عشاء کے بعد 2-1 گھنٹہ آرام کیا، اور 2 بجے رات، 1:30 بجے رات سے ہماری عورتیں اٹھتی ہیں، پھر صبح 4 بجے تک تہجد پڑھنے تک سحری کا انتظام کرتی ہیں. تو 24 گھنٹہ ہم مردوں کو عورتوں کا کھلانے پلانے میں سمے نکل جاتا
مہینے میں اپنے نوکر کا، اپنے ملازم کا بوجھ ہلکا کر دے، اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے۔ تو جو ہماری بیوی گھر کے اندر ہے، اس کے اوپر کتنا بوجھ پڑ جاتا ہے۔ آدھی رات سے جاگنا، پھر کھانا بنانا، پھر پورے دن اس کے افطاری کا انتظام کرنا، تو جو اللہ کی عبادات کا وقت تھا وہ سمے اس کو نہیں مل پاتا ہے۔ تو دینداری میں ہماری عورتیں، بہنیں بھی شامل ہیں، اس لیے اپنی خواہش کو، اپنی تمنا کو، اپنی کھانے پینے والی چیز کو کم کیا جائے، تاکہ انہیں بھی سکون ملے، انہیں بھی آرام ملے۔ وہ جو بنائے ہلکا پھلکا کھا لے، ایک مہینہ خوب اللہ کی عبادت کرے، 11 مہینہ مکمل کھائیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ستو کا انتظام ہوتا تھا، اتنا سمے نہیں ملتا تھا کہ روٹی بنائی جائے، تو ستو جو ہے میٹھا ہے، نمکین ہے، حسب ذائقہ جس کو جس طرح پسند ہوتا تھا ویسے گھول کر کھا لیتے تھے اور پھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ یہ صحابہ کا، انبیاء کے زمانے کا واقعہ نہیں ہے، یہ کل پرسوں جو آپ کے بزرگ گزرے ہیں، یہ فضائل اعمال کے مصنف وہ بتاتے ہیں، 15 پارہ، 10 پارہ ان کے گھر کی عورتیں ایک دن میں قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں۔ رمضان میں چونکہ قرآن نازل ہوا ہے، اللہ کو رمضان میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنا سننا پسند ہے۔ بندہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت سنتا ہے۔ ہمیں فرصت نہیں کھانے پینے سے، ہم انتظام کرتے ہیں صرف سحری اور افطاری کا۔ مسجدوں میں جب آتے ہیں تو مسجدوں میں صفائی کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں۔ جہاں خادم ہوتے ہیں وہاں مسجدوں میں رمضان میں خادم بڑھا لیے جاتے ہیں مسجد کی صفائی کے لیے۔ اللہ کے بندو، مسجد سب کی ہے، اول اپنی ذات سے مسجد کو گندا نہ کریں۔ اگر گندی پڑی ہے تو کسی دوسرے کے انتظار میں اس لیے نہ بیٹھے کہ فلاں تنخواہ لیتا ہے وہ صاف کرے گا۔ یہ اللہ کا گھر ہے اور بندے سب اللہ کے بندے ہیں، اس لیے سب کو ضرورت ہے کہ اپنا یہ ہاتھ اللہ کے گھر کی صفائی میں بنانے میں استعمال ہو جائے۔ صفائی کرنا معمولی چیز نہیں ہے، کہتے ہیں موجد صاحب کا کام ہے، یہ خادم صاحب کا کام ہے، یہ پیسہ لیتے ہیں۔ یہ موجد صاحب، خادم صاحب کا کام نہیں ہے، یہ خوش نصیب لوگوں کا کام ہے۔ ڈی ایم صاحب کے یہاں، ایس پی صاحب کے یہاں نوکری کے لیے لاکھوں درخواستیں پڑی رہتی ہیں کہ ہم کو رکھ لیں اپنی آفس صاف کرنے کے لیے، کرسی جھاڑنے کے لیے۔ اللہ یہ احکم الحاکمین کا گھر ہے۔ جب بندہ دنیا کے تمام سلاطین سے مرعوب ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، اے میرے بندو، کیا میں حاکموں کا حاکم نہیں ہوں؟ میں اس دن کا بھی حاکم ہوں جس دن تمام سلطنتیں جو ہے زوال پذیر ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اس دنیا کے جو بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، یہ میدان محشر میں اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے اور اپنی زبان سے کہیں گے ہلک عنی سلطانیہ ما اغنی عنی مالیہ ولم ادری ما حسابیہ۔ اے میرے رب، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہماری حکومت چھن جائے گی، ہماری حکومت زوال پذیر ہو جائے گی، ہم برباد ہو جائیں گے۔ آج ہمارے اندر کیا ہے؟ ہم اتنی دولت کے مالک تھے، لیکن وہ مال ہمیں آج نفع دینے والا نہیں ہے۔ خود بندہ پکارے گا، افسوس کرے گا۔ تو ہمارے ہاتھوں سے اللہ کا گھر میلا نہ ہو، اور ہو جائے تو صاف کریں کسی بندے کے ذریعے۔ جب زیادہ آمد و رفت ہوتی ہے، اللہ کے گھروں کو خوشبو سے بسایا کرو، زینت پیدا کرو۔ جتنی صفائی کرو گے، میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ اس دنیا میں جب آدمی شادی کرتا ہے، جوان ہوتا ہے، جوانی کے بعد کسی عورت کے چکر میں آدمی پڑ جاتا ہے، بغیر اس کی طبیعت نہیں لگتی ہے۔ اور کس کی طبیعت لگے گی جب ہم سب کے باپ، اس دنیا کے بانی سیدنا آدم علیہ السلام بھی اماں حوا کے بغیر نہیں رہ پائے، تو ہم سب انہی کی اولاد ہیں۔
تو مہر دینا واجب ہے، مہر دینا واجب ہے، بغیر مہر دیے ہوئے بیوی کا ہاتھ پکڑنا نہیں چاہیے۔ تو جنت میں جو اللہ حوروں سے ہمارا نکاح کرے گا ان حوروں کا مہر ہوگا مہر، اور مہر روزہ نماز نہیں ہے، صدقہ زکات خیرات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جنت میں جو حوروں سے نکاح کرے گا ان کا مہر اپنے گھروں کی صفائی کو بطور معاوضہ بنائے گا۔ تو جس کو نکاح کرنا ہے مہر کا انتظام کرے۔ یہاں تو پہلے تو معاف کرا لیں گے، اور معاف کوئی دیتا ہوتا نہیں ہے، وہ بیچاری گڈی ہو کر قبر کے حوالے ہو جاتی ہے، اور مانگ لے تو گالیاں اور مار ملتی ہے، اس کو مہر کا رقم ادھار ہو گئی تو قیامت تک ادھار ہے۔ لیکن جنت میں ادھار والا معاملہ کچھ نہیں، نقد دینا پڑے گا۔ اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ یہ ہم بھی خریدیں، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے اللہ کے گھر کی صفائی۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بوڑھی ماں ہوا کرتی تھی مدینہ منورہ میں، جو مسجد نبوی کے شہر میں اگل بغل میں جو درخت کو پیڑ لگے ہوتے تھے، آج بھی بہت پیڑ ہیں، تو پیڑ جب پتیاں جھڑتی تھیں تو وہ مسجد نبوی کے شہر میں بھی آ جاتی تھی، اور کچرا کوڑا بھی بن جاتا تھا۔ تو وہ ہماری بوڑھی ماں، دوسری روایتوں میں ہے کوئی مرد تھا، راوی کو شک ہے، اور لیکن بیہقی وغیرہ میں روایت کیا ہے کہ بوڑھی عورت تھی جو نبی کے زمانے میں اس مسجد میں آتی تھی اور اللہ کے گھر کی خوب صفائی کرتی تھی، اور ایک زمانہ تک وہ مسجد میں دکھی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے پوچھا ہے کہ وہ بوڑھی ماں نظر نہیں آتی ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اس بڑی ماں کا تو کئی دن ہوا انتقال ہو گیا، وہ اب دنیا میں نہیں رہی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا اتنا بڑا حادثہ ہوا اور تم نے بتایا نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سوچا کرتے تھے بھائی یہ پردھان منتری نہیں، وزیر اعظم نہیں، یہ سلطان کونین ہے، ان کو اتنی فرصت کہاں ہے؟ جبریل سے ملاقات ہوتی ہے، دنیا کے سلاطین کو خطوط لکھتے ہیں، ان کو حضرت کو اتنا موقع نہیں ہے، اور ایک بڑھیا کچرا صاف کرنے والی، جھاڑو لگانے والی، ارے کسی چپراسی کی اوقات کسی بڑے آدمی کی نگاہ میں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے نا۔ دنیا والے اس کو بڑی گری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ذلت والی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے کہا حضرت آپ اتنے مصروف رہتے ہیں، آپ کو سمے نہیں مل پاتا ہے، کب جبریل آپ کے پاس آ جائے اللہ کا حکم لے کر، کب کون سا قانون آپ پہ نازل ہو جائے، اور آپ ایک منٹ کے لیے نہ فالتو بیٹھتے ہیں اور نہ فالتو چیزیں سوچتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ کی مصروف ترین زندگی ہے، اتنا آپ عبادت میں مشغول رہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے محبوب آپ پوری رات کیوں کھڑے رہتے ہو؟ آپ کے پیروں پہ گرم آ جاتے ہیں، پیر پھٹنے کو ہو جاتے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے رہو۔ یہ قرآن جو دیا ہے ہم نے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، قرآن کہتا ہے، اے اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب ہم نے قرآن کریم یہ حکم یہ احکام اس لیے نہیں دیے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو۔ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو امت کا داروغہ نہیں بنایا ہے، نبی بنایا ہے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَن أَحْبَبْتَ، اے میرے محبوب آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں نہیں دے سکتے ہیں، آپ کا کام صرف ان کو واضح و نصیحت ہے، بتانا ہے، سمجھانا ہے۔ عزیز دوستو یہ بتاؤ کتنا بوجھ اپنے اوپر آقا علیہ السلام لیے تھے، جو اللہ کو تسلی دینا، اللہ روک رہا ہے، تسلی دے رہا ہے کہ ہم نے آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا ہے، اس لیے نہیں دنیا میں بنایا ہے۔ تو بتاؤ میرے عزیز دوستو اتنا مصروف ترین نبی، صحابہ نے یہی سوچ کر نہیں بتایا کہ کون وہ معمولی سی بڑھیا ہے، انتقال ہو گیا چلی گئی۔ آقا نے فرمایا اس کو تم معمولی سمجھتے ہو، وہ پروردگار کے گھر میں جھاڑو لگاتی تھی،
بیٹھتے ہیں کہ ہم صاحب کے گھر پہ دربانی کرتے ہیں، اور یہ گھر کس کا ہے؟ احکم الحاکمین کا ہے۔ کس کا گھر ہے؟ کسی کا نہیں ہے، یہ پروردگار کا گھر ہے۔ تو جو پروردگار کے گھر کی چابی رکھتا ہو، جو پروردگار کے گھر پہ زیادہ آتا جاتا ہو، تو اول اسے ستانا نہیں چاہیے، پتہ نہیں کس ٹائم آ کر شکایت کر دے۔ اور دوسری چیز اگر وہ کر رہا ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو میرے آقا نے فرمایا چلو ہم کو دلنی علی قبری، بتاؤ ہم کو اس بوڑھی ماں کی قبر کہاں ہے۔ اس دنیا کا ہی نہیں، سلطان کون ہے، دونوں جہان کا بادشاہ اس اماں جی کی قبر پہ جاتا ہے اور جنازے کی نماز پڑھ کر ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ یہ چھوٹی چیز ہے۔ کیا کرتی تھی؟ کسی سلطان کا جنازہ میرے آقا پڑھانے نہیں گئے، کسی حاکم کا جنازہ پڑھانے نہیں گئے، کس کا جنازہ پڑھانے گئے؟ اپنے غلاموں کا جنازہ پڑھانے گئے، اپنے جانشینوں کا جنازہ پڑھانے گئے۔ لیکن یہ وہ ماں تھی جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتی تھی۔ اس نسبت پر آقا علیہ السلام اس کے مرنے کے کئی دن بعد حضرت صحابہ کرام کی موجودگی میں کیا مقام ہوگا اس بوڑھی ماں کا؟ کرتی کیا تھی؟ پوری رات تہجد نہیں پڑھتی تھی، مکمل روزے نہیں رکھتی تھی۔ اللہ کے رسول کو یہ نہیں پتا تھا کہ پورے سال روزہ رکھتی ہے، پورے سال زکات دیتی ہے، بڑے حج کیے ہیں، بہت عمرے کیے ہیں، بڑے خیرات کیے ہیں، ارے بڑی بڑی عمارتیں بنائی ہیں، سرائے بنائے ہیں، مسافر خانے بنائے ہیں۔ کیا کام کیا ہے؟ ایک معمولی سا کام کیا ہے جس کو دنیا معمولی سمجھتی ہے۔ کیا کام کیا؟ اللہ کے گھر کی صفائی۔ جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے اللہ اس کی گھر کی صفائی کرے گا خیر و برکت سے۔ جو اللہ کے گھر کو بناتا ہے، اس لیے عزیز دوستو رمضان المبارک کا ماحول بنے اور بننا چاہیے۔ ہمارا آمد و رفت اللہ کے گھر میں ہوگا تو اللہ کے گھروں کو بنانا ہی کمال نہیں ہے، اس کو بچانا اور بنائے رکھنا، صاف ستھرا رکھنا یہ اصل کمال ہے۔ اس لیے اس چکر میں کوئی نہ رہے کہ لڑکے صاف کر دیں گے، حافظ جی چلے آئیں گے، خادم صاحب چلے آئیں گے۔ میرے بندوں، جو بندہ، میرے بھائیوں، جو بندہ خود خادم بنتا ہے اللہ اسے ایک دن مخدوم بنا دیتا ہے۔ سو ہم خادم اپنا جوتا نہیں صاف کروانا چاہتے ہیں، اللہ کے گھر جس مسجد میں جائیں، ہمارے جماعت والے بھائی کہتے ہیں مسجد میں جاؤ صفائی کرو، اور آتے سمے جس طرح تم نے صفا مسجد کو پایا تھا اس سے کہیں زیادہ صاف ستھرا کر کے مسجد کو چھوڑو۔ تو یہی نہیں کہ جو جماعتوں میں جائے تب صاف کریں۔ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، نماز پڑھ کر ہمیں 5 منٹ ہے، اٹھائے جھاڑو صاف کر دیا، کیا برائی ہے؟ کسی کا دروازہ نہیں صاف کیا، ہم نے پروردگار کا گھر صاف کیا ہے۔ اللہ اس گھر کی عظمت کو، اس گھر کی توقیر کو، جتنا اس کی عزت کریں گے، اللہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے، اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ کہاں ملے گا؟ اس کا کوٹا صاف کرو گے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر مل رہا ہے، یہی صاف کرو۔ اللہ جب ملے گا تو دیکھا جائے گا، جہاں اللہ کا گھر ہے یہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اس لیے عزیز دوستو رمضان والا ماحول بناؤ، مسجد میں پہلے آؤ، کچھ اللہ کر لو، اور معافی جو ہے لوگ سوشل میڈیا پہ کل رات شب برات گزری ہے، سوشل میڈیا پہ معافی مانگتے ہیں، لڑے ہیں بھائی سے، اپنے جھگڑا ہے پٹیدار سے اور معافی مانگتے ہیں گروپوں پہ۔ یہ کون سی بدتمیزی ہے؟ ارے جن سے ہمارا حق متعلق ہم اسے دے دیں، جن کا ہم نے مارا ہے اسے دے دیں، جن کی غیبت برائی کی ہے اس کی ٹانگ پکڑ کے، ہاتھ پکڑ کے معافی مانگ لیں۔ پروردگار کہتا ہے جب خود معافی مانگو تو اللہ کہتا ہے پہلے اپنے سے نیچے والوں کو معاف کر پھر ہم سے معافی مانگ۔ جن جن سے ہمارے حقوق متعلق ہیں ان کو ہم دیں، اور نہیں دے سکتے ہیں معافی مانگ لیں، اور اس کے بعد معافی اسی سے مانگے۔ لڑے ہم کسی سے ہیں، جھگڑا ہمارا کسی سے ہے، بول چال بند کسی اور سے ہے، اور معافیاں ہم دنیا سے مانگتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں بزرگوں سے، بڑیوں سے۔ اللہ کی قسم بھائی ناراض ہے،